حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرماتے، مگر آپ کے مزاح میں بھی ہرگز خلاف حقیقت کوئی بات نہ ہوتی تھی، بلکہ اس موقع پر بھی آپ کی زبان مبارک سے حق ہی کا صدور ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خوش طبعی کرتا ہوں مگر حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میں جو خبر بھی تمہیں دیتا ہوں وہ یقیناً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ ہم سے کبھی کبھی خوش طبعی بھی تو فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم سے میں خوش طبعی کرتا ہوں، میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میں اگرچہ خوش طبعی کرتا ہوں مگر حق کے علاوہ میری زبان پر کچھ نہیں آتا۔ انسان میں ظرافت مطلوب ہے۔ مضمون بالا اور آگے آنے والے واقعات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ انسان میں ظرافت ہونی چاہیے۔ ہر وقت خشک مزاجی کی کیفیت مناسب نہیں، موقع محل کے مطابق مزاح ہونا چاہیے۔ حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ ایک دفعہ دعوت ولیمہ میں تشریف لے گئے، اہل مجلس کو بالکل خاموش پایا تو فرمانے لگے، کیا بات ہے، مجلس نکاح میں ایسے خاموش گویا کہ جنازے میں ہوں، دعوت ولیمہ ہے، غنا و دف کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دل کو آزاد بھی چھوڑ دیا کرو، خشک نکتے بھی سوچا کرو، کیونکہ جسم کی طرح دل بھی تھک جاتا ہے۔ البتہ ظرافت میں اعتدال و میانہ روی ہونی چاہیے۔ ہماری مجالس کا حال یہ ہے کہ اعتدال بالکل مفقود اور سنجیدگی و متانت کا بھوت سوار ہوتا ہے، تو اتنا کہ مزاح کو حرام تک کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور اگر خوش طبعی و ظرافت کا نشہ چڑھتا ہے تو اس قدر کہ تہذیب ہم سے کوسوں دور۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ایک خاص معیار اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ خندہ روئی، چستی اور فرحت و نشاط قرآن و حدیث کی روشنی میں، سستی، تنگ دلی اور ملال کی ناپسندیدگی نیز چستی اور فرحت و نشاط کے مستحسن و مطلوب ہونے کے سلسلے میں چند آیات و احادیث درج ذیل ہیں۔ پہلے 2 نمبر پر قرآن پاک کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ نمبر 2، اللہ تعالی تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے اور تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 3، عید کے دن کچھ حبشی ڈھال اور نیزوں سے کھیل رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جھجکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبشی بچوں، کھیلتے رہو تاکہ یہود و نصارہ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔ نمبر 4، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کھیلتے کودتے رہو، کیونکہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہارے دین میں سختی نظر آئے۔ نمبر 5، عید کے دن کچھ بچیاں کھیل رہی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، انہیں چھوڑ دو، یہ عید کے دن ہیں، تاکہ یہودیوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارا دین گنجائش والا دین ہے، کیونکہ مجھے ایسی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے جو افراط و تفرید سے یکسو اور آسان تر ہے۔ نمبر 6، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہوا ہے، دلوں کو وقتاً فوقتاً خوش کرتے رہا کرو۔ نمبر 7، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل اسی طرح سے اکتانے لگتا ہے جیسے بدن تھک جاتے ہیں، تو اس کے لیے حکمت کے راستے تلاش کیا کرو۔ نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو مغموم دیکھتے تو دل لگی کے ذریعے اسے خوش فرماتے تھے، اور ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا تو اپنا ایک واقعہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ نمبر 9، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر مبارک پر پانی کا اثر تھا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ مالداری کا ذکر کرنے لگے کہ وہ اچھی یا بری، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں، ہاں متقی آدمی کے لیے صحت مالداری سے بہتر ہے، اور خوش رہنا تو اللہ تعالی کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، باقی خیر دونوں میں ہے، نافع چیز کے حریص رہو، اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہو اور عاجز مت بنا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور بڑھاپے سے۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ خندہ روئی، چستی اور نشاط اسلام کی روح سے پسندیدہ اور تش روئی، سستی اور کاہلی ناپسندیدہ صفات ہیں، اس لیے مناسب حدود کے اندر مناسب کھیلوں کی شریعت نے اجازت دی ہے۔